بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ بابا سائیں کو دھرم کی بات بہت عجیب لگی تھی کہ سنان زرنیش کے لیے اتنے سالوں سے پاگل، اور کہاں وہ کسی اور لڑکی کو بیوی کے طور پر گھر پر رکھنا۔ وہ لڑکی انہیں بہت پریشان کر گئی تھی، اسی لیے اس کے کمرے میں آتے ہوئے وہ اس سے سوال کرنے لگے۔ انہیں لگا تھا کہ یقیناً سنان وہ کہانی سنائے گا جو دارم نے سنائی تھی۔ دارم نے مکمل بات تو نہیں بتائی، مگر اتنا بتا دیا تھا کہ آپ کا بیٹا مجبور تھا اور مجبوری میں ہی اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ 3.5 سال پہلے اس نے کیلاش کی کسی لڑکی سے نکاح کیا تھا، اور اب مسکان ان کے ساتھ ان کی حویلی میں ہی رہے گی، وہ بھی سنان کی بیوی کے روپ میں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کیوں کیسے ہوا تھا۔ 3.5 سال پہلے انہوں نے سنان کو علاج کے لیے امریکہ بھیجا تھا، لیکن جب وہ واپس آیا تب اس کا زرنیش کی طرف شادی کا زور کافی کم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی شادی کے بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی، یہاں تک کہ اس کے لیے بہت اچھے رشتے آنا شروع ہو چکے تھے۔ انہوں نے 2-3 بار سنان سے بات کی تو وہ زرنیش کا رشتہ مانگیں گے، تو سنان نے کہا فی الحال رہنے دیں اس بات کو، اور اس کی یہ بات بابا سائیں کو کافی پریشان کر گئی تھی، کیونکہ جہاں سنان زرنیش کے لیے پاگل تھا، وہیں وہ اس سے شادی کی بات کو کیوں ٹال رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے، یہاں تک کہ 5 مہینے بھی انہوں نے سنان کو مشکل سے ہی منایا تھا۔ 5 مہینے پہلے بھی انہوں نے سنان کو مشکل سے ہی منایا تھا۔ شادی کی بات سن کر وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ ادا سائیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگے، لیکن سنان کی طرف سے انہیں کوئی مناسب جواب نہیں مل رہا تھا، اور پھر آخر وہ سنان کو سختی سے اس ٹاپک کی جانب لے آئے تو وہ شادی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کے شادی نہ کرنے کے پیچھے اس طرح کی کوئی وجہ ہوگی، یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بابا سائیں، وہ لڑکی میری بیوی ہے، 3.5 سال پہلے میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ دارم سائیں کا حکم ہے کہ اگر میں اس لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر اس گھر میں قبول نہیں کر سکتا تو مجھے زرنیش کو چھوڑنا ہوگا۔ دارم کے حکم پر ہی وہ لڑکی یہاں رہ رہی ہے، اور میں مجبور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ وہ اپنی بات کو قبول کرتے ہوئے بولا تو بابا سائیں پریشان ہو گئے تھے۔ اور زرنیش کیا تمہاری پہلی شادی کو قبول کرے گی؟ کیا وہ مسکان کو اپنے گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے قبول کرے گی؟ سنان، یہ سب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتے تو میں تمہاری شادی زرنیش سے کرتا ہی نہیں۔ تم نے مجھے میرے بھائی کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے، میں اس کے سامنے سر کیسے اٹھاؤں گا؟ تم نے بہت غلط کیا سنان، تمہیں ایسا کرنے کا حق کس نے دیا؟ اپنے ہی گھر کی لڑکی سے شادی کرنے سے پہلے کم از کم اپنی حقیقت تو بتا دیتے۔ میں نے تمہاری محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے زرنیش کو تمہارے لیے مانگا، لیکن تم اس طرح کی کوئی غلطی کر کے بیٹھے ہو۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی سنان؟ بابا کو بے حد غصہ آ رہا تھا۔ بابا سائیں، زری سے محبت کرتا ہوں، وہ محبت ہے میری، چاہت ہے میری، میں بچپن سے چاہتا ہوں اسے، آپ جانتے ہیں۔ اور مسکان صرف ایک غلطی ہوئی ہے مجھ سے اس لڑکی سے نکاح کر کے۔ وہ ڈرامے باز لڑکی اس طرح میرے گلے پڑ جائے گی، میرے دماغ میں بھی نہیں تھا۔ سب ڈرامے کر رہی ہے وہ۔ اپنے ڈراموں سے اس نے دارم کو خود پر یقین دلوایا ہے، لیکن میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اس کو، اور جلد ہی اس کی حقیقت دارم کے سامنے لاؤں گا۔ اور اب مجھے پرواہ نہیں ہے کہ اس کا خاندان اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، میں اسے اپنی زندگی سے بے دخل کر دوں گا۔ کچھ نہیں لگتی وہ میری، میں جلد ہی طلاق کے کاغذات مکمل تیار کروا کر اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کروں گا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا سنان، لیکن تمہاری وجہ سے زرنیش کو کوئی تکلیف ہو، یہ چیز میں برداشت نہیں کروں گا۔ تمہاری محبت کو دیکھتے ہوئے ہی میں نے تمہیں اور زرنیش کو اس بندھن میں باندھا ہے، اور اب کسی باہر کی عورت کی وجہ سے میں زرنیش کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، جبکہ وہ خاموشی سے انہیں سنتا۔
صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ زرنیش کی آنکھوں میں آنسو تو وہ خود بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کل رات ہی اسے اپنی محبت کا احساس دلاتے ہوئے سب کچھ بتایا تھا۔ دارم سائی نے اسے زرنیش کے سامنے مسکان کے خلاف کوئی بھی بات کرنے سے منع کر دیا تھا، اسی لیے اس کا حکم مانتے ہوئے اس نے زری سے مسکان کے بارے میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں کی تھی۔ اور اب زرنیش کو مسکان سے کافی زیادہ ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی یہ ہمدردی اس کے لیے بڑی مشکل پیدا کر سکتی تھی۔ اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ زری کو مسکان سے دور ہی رکھے، جس میں ابھی تک تو وہ کامیاب رہا تھا، لیکن آگے کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ستائشی نظروں سے ایک نظر اس خوبصورت ڈریس کو دیکھا تھا جو واقعی ہی بے حد حسین تھا۔ اللہ، اسے میں پہنوں گی، وہ اس خوبصورت جوڑے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے بے یقینی سے کہنے لگی تو زرنیش مسکرا دی تھی۔ جی ہاں، یہ تم پہنو گی اور اسے پہن کر بے حد حسین لگو گی۔ اب جلدی سے تیاری شروع کر دو، تمہاری تھوڑی دیر میں پارلر والی آئے گی تمہیں تیار کرنے کے لیے، اور تمہیں تیار کرنے کے بعد وہ ہمیں بھی تیار کرے گی، اسی لیے زیادہ ٹائم مت لگا دینا۔ اور خبردار، جو تم نے اس دفعہ پارلر والی کی غلطیاں نکالی، میری مہندی والی رات تم کیسے پارلر والی کو باتیں سنا رہی تھی، آج رات تم دلہن ہو یہ بات یاد رکھنا، اور فضول حرکتیں کرتی دلہن اچھی نہیں لگتی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ساحر سائیں کون سے رنگ کے کپڑے پہنیں گے؟ اس کے اچانک ہاتھ تھام کر پوچھنے پر زرنیش کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سفید رنگ کے لباس ہے ان کا سفید ہے تو میرا پیلا کیوں، اور ان کا سفید کیوں ہے؟ اس کی بات سن کر زری کو ہنسی آئی، جسے اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا تھا۔ اے دنیا کی سب سے معصوم دوشیزہ، تم بھول رہی ہو کہ وہ ایک مرد ہے، اور مرد ایسے ہی ہلکے رنگ کے کپڑوں میں اچھے لگتے ہیں، اور سفید رنگ بے رنگ نہیں ہوتا، جس میں کوئی رنگ نہ ہو وہ بے رنگ ہی ہوتا ہے، اور سفید کوئی رنگ ہوتا ہے۔ اور میرے خیال میں ان کو یلو کلر کا کرتا پہنائیں، انہیں سفید کپڑے مت پہنائیے گا، میں نہیں چاہتی کہ میری مہندی والی رات میرا دلہا بے رنگ لگے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے کپڑے آ چکے ہیں میری جان، اور انہوں نے اپنے کپڑے اپنی پسند سے بنوائے ہیں، اور اب وہی پہنیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اپنے میاں کو بالکل ایک رنگ کے کپڑے نہیں پہننے دوں گی، یا تو ان کو پیلے رنگ کے واسکٹ پہنا دو، کچھ تو ملتا جلتا ہو دلہن سے۔ اس کا اپنا ہی لاجک تھا۔ زرنیش نے اس کی بات سن کر اپنا ہاتھ ماتھے پر مارا تھا۔ تمہیں پتہ ہے انہیں واسکٹ سے کتنی چڑ ہے؟ اپنا فون دے مجھے، وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے ناراضگی سے بولی تو زرنیش نے بھی مسکراتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اپنی ہی شادی پر وہ انہی کاموں میں الجھا ہوا تھا۔ گھر میں ایک اور مسئلہ بھی چل رہا تھا، جو سنان اور اس کی نئی نویلی بیوی جو پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑی تھی، مسکان، جو ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ اس لڑکی کا ذہنی توازن بالکل بدل چکا تھا، اور دارم کا کہنا تھا کہ سنان نے ہی اس پر تشدد کیا ہے۔ اس طرح کے الفاظ اسے دارم کے منہ سے بالکل پسند نہیں آئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات کا یقین دارم کو بھی ہے کہ سنان کبھی کسی پر تشدد نہیں کر سکتا، اور یہ لڑکی بھی اسے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ان سب گھر والوں کو دیکھ کر ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سنان نے تو کہا تھا اسے کمرے میں ہی بند رہنے دیا جائے، لیکن دارم نے کہا گھر میں شادی ہے اور وہ اس گھر کا حصہ ہے، اسی لیے وہ شادی میں بھرپور شرکت کرے، جس پر سنان بالکل خاموش ہو گیا تھا۔
وہ نہ تو خود مسکان سے ملا تھا اور نہ ہی اسے دیکھنا چاہتا تھا، وہ بس مسکان کی حقیقت سب کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ اتنی ہمدردی، اتنی جلدی سب گھر والوں کی ہمدردیاں اس نے بٹوری تھیں۔ وہ جلدی سب کو اس کا اصل چہرہ دکھا دینا چاہتا تھا۔ اس کی یہی کوشش تھی، نہ تو کوئی مسکان کے پاس جائے اور نہ ہی وہ اس سے کسی طرح کی کوئی بات کرے، لیکن ایسا بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ آج فنکشن گھر کے اندر ہونے والا تھا سب عورتوں کے درمیان، اور دارم نے نور کے بجائے ثنا اور ثانیہ کو مسکان کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ در کو کلیئر تو کہہ نہیں سکتا تھا زرنیش کو مسکان سے دور رکھے، لیکن ثنا اور ثانیہ اس بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتی تھیں، ان کے سامنے اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ وہ سب لوگ اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ساحر کو ہی ہاتھ پیر ہلانے پڑ رہے تھے۔ وہ بھی باہر کی لائٹنگ کر کے آ رہا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس کے فون پر زری کا نمبر جگمگا رہا تھا، لیکن زری اسے فون کیوں کر رہی تھی؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ اسے خود مل بھی تو سکتی تھی۔ ہاں زرنیش، بولو کیا بات ہے؟ کس طرف ہو تم؟ میں ادھر ہی آتا ہوں۔ وہ فون کان سے لگائے اپنے گھر کی اندر کی جانب بڑھا تھا۔ میں زری نہیں ہوں، میں ہوں آپ کی ہونے والی بیوی، وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی تو سیڑھیوں کی طرف اس کے جاتے قدم وہیں رک گئے، اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بولو ہونے والی بیوی، ناراض لگ رہی ہو، خیریت تو ہے؟ لگتا ہے کسی نے ڈانٹ دیا۔ وہ فون کان سے لگائے اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے بولا، مجھ معصوم کو تو ہر کوئی ڈانٹتا ہی رہتا ہے، کیا مانگا تھا ایسا میں نے کہ مجھے معصوم کو اتنے برے طریقے سے گھور کر ڈانٹا گیا؟ وہ بے حد مایوس سی آواز میں بولی تو ساحر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے وجہ پوچھنی پڑی۔ آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ جو کام آپ دارم سائیں کی شادی میں کر سکتے ہیں وہ کیا اپنی شادی پر نہیں کر سکتے؟ وہ اداسی سے بولی، اسے یاد نہیں پڑ رہا تھا کہ آخر دارم کی شادی پہ اس نے ایسا کیا کیا تھا، آج وہ اپنی شادی پر نہیں کر پا رہا تھا۔ تم بات کلیئر کر کے بول سکتی ہو، الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو دل میں ہے بول دو، میں کر دوں گا۔ اس کی اوور ایکٹنگ برداشت سے باہر ہو رہی تھی، اسی لیے اسے سمجھاتے ہوئے بولا، آج رات کو جو جوڑا میں پہننے والی ہوں بے حد حسین ہے اور اس کے ساتھ سفید رنگ میں کھڑا جن بالکل اچھا نہیں لگے گا، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آج کی رات آپ یلو واسکٹ پہنیں۔ نہیں بتائیں اس میں کیا برائی ہے؟ ایسی کون سی انہونی خواہش کا اظہار کر دیا ہے میں نے کہ ہر کوئی مجھے سنائے جا رہا ہے؟ کیا اپنی پرسنل پراپرٹی، میرا مطلب ہے پرسنل شوہر کے لیے میرے دل میں کوئی خواہش نہیں ہو سکتی؟ ایک بار پھر ہر کسی کو مجھے ڈانٹنے کا موقع مل گیا، میرا قصور کیا ہے؟ بس اتنا ہی نا کہ میں چاہتی ہوں میرے جوڑے کے ساتھ آپ کی تھوڑی سی میچنگ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ساحر کوئی بھی جواب دیتا وہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی، تمہیں پتہ ہے مجھے واسکٹ پہننا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جب تمہارے ساتھ بیٹھوں گا رسم کے لیے تب پہنوں گا، تھوڑی دیر کے لیے۔ اب منہ ٹھیک کرو اور مزید اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم دنیا کی واحد لڑکی نہیں ہو جس کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ اسے خاموش ہونے کا کہتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بڑی جلدی مان گئے نشئی سائیں، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی اور غصہ بھی۔ اس سے پہلے کہ فون بند کرتا اس نے ایک اور فرمائش اسے نوٹ کروائی تھی۔ لہنگا چولی بھی پہن لیتا ہوں۔ اس نے فون رکھنے سے پہلے سڑے ہوئے لہجے میں کہا، ارے نہیں نہیں، اس کے لیے میں ہوں نا، آپ بس وہی پہنیں جو میں کہہ رہی ہوں، باقی آپ کی خواہشیں آپ کے دل کے اندر رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، زبان زیادہ نہیں چلنے لگی، کنٹرول کرو اسے، اگر میں نے کنٹرول کیا تو مشکل تمہارے لیے ہوگی، اور میں سچ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری نازک سی جان کسی طرح کی مشکل میں آئے۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تو زاوش نے فوراً سے فون بند کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھتی زری بھی مسکرا دی تھی۔
زری کو دیکھ کر اس نے بڑے ناز سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے ساحر سائی نے کہا ہے کہ میری ہر خواہش ان کے سر آنکھوں پر۔ وہ رسم کے دوران نہ صرف یلو واسکٹ پہنیں گے بلکہ میری فرمائش پر خصہ بھی پہنیں گے۔ اس کے انداز میں بڑا مان تھا جسے محسوس کر کے زرنیش نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ پارلر والی کے آتے ہی وہ خود اس کے کمرے سے نکلتی، چھوٹے چھوٹے کام نپٹانے کے لیے نیچے جا رہی تھی۔ جب مسکان اوپر کی طرف آتی اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ سنان سائی نے اسے مسکان سے دور رہنے کے لیے کہا تھا، اسی لیے وہ خود بھی کافی احتیاط کر رہی تھی۔ جہاں بھی اسے مسکان نظر آتی وہ خود ہی اس جگہ کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی تھی۔ مسکان نے خود ہی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا تو اسے مجبور ہو کر اس کے پاس رکنا پڑا۔ مجھے نہ بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے، تو مجھے کھانا دو گی؟ وہ اسے دیکھتی بے حد معصومیت سے اس سے سوال کرنے لگی، جس پر زرنیش نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ کچن میں آنے کے لیے کہا تھا۔ تم میرے سنان سائی کو جانتی ہو کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تو زرنیش نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اپنے سنان سائی کو جانتی ہوں۔ اس کے لہجے میں عجیب سی جلن تھی کہ جسے محسوس کر کے مسکان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تمہارے پاس بھی سنان سائی ہیں؟ میرا شوہر کا نام بھی سنان ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے حویلی لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں نا ان کی ایک اور بیوی بھی ہے جو بہت بری ہے، جو ان سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، اسی لیے تو وہ اسے چھوڑ کر میرے پاس آ جاتے تھے۔ ہم دونوں بہت خوش رہتے تھے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، وہاں ہمارے بچے ہوں گے، لیکن پھر سنان سائی نے خود ہی میرا بچہ مار ڈالا۔ ہاں، انہوں نے مار ڈالا میرا بچہ۔ میں اتنی خوش تھی ہمارا بچہ دنیا میں آئے گا، لیکن وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا۔ وہ اسے اس دنیا میں آنے نہیں دینا چاہتے تھے، اسی لیے تو انہوں نے مسکان نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ جب زرنیش کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اس کی کسی بھی بات کو پورے دھیان سے سن نہیں پا رہی تھی۔ زرنیش کو ڈھونڈتے ہوئے سنان نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا، سنان کی پہلی نظر باتوں میں مصروف مسکان پر پڑی، لیکن زرنیش کے ڈگمگاتے قدموں پر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، سنان نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو در یلو کلر کے غرارے میں آئینے کے سامنے کھڑی اپنی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگانے میں مصروف تھی۔ اسے آتے دیکھ کر اس کے بال بناتے ہاتھ تھم گئے، جبکہ اس کے ہاتھ تھامنے پر دارم سائی دلفریب انداز میں مسکراتا اس کے قریب آیا تھا۔ کیا یہ رات کے لیے میرے استقبال کی تیاری ہو رہی ہے؟ اس کے قریب رکتے ہوئے وہ اس کے بالوں کی خوشبو کو محسوس کرتا اس سے سوال کرنے لگا۔ در نے آئینے میں اسے گھور کر دیکھا تھا۔ در بہت زیادہ حیران تھی اس کی باتوں پر، اس کے انداز پر۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس نے دارم سائی کے لب و لہجے میں کسی طرح کی چینج محسوس نہیں کی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ آپ کو ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ میرے خیال میں آپ اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں آپ اس حقیقت کو قبول کریں کہ میں آپ سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، اور نہ ہی مجھے کوئی تعلق رکھنا ہے۔ مجھے سچ میں آپ پر ترس آ رہا ہے۔ لگتا ہے ضرورت سے زیادہ ہی محبت کرنے لگے تھے آپ مجھ سے، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے میرے اور میرے باپ کی شرط کے درمیان آپ کا وجود استعمال ہوا ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، دولت کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر سکتا، اور میرے لیے تو آپ ایک بہترین آپشن کی طرح میرے سامنے آ گئے۔ جب میرے باپ نے میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی نا، تب میں نے انکار کیا تھا، لیکن پھر جب میں نے سوچا کہ یہ آفر اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی میں سمجھ رہی ہوں، بلکہ میں تو اس آفر سے اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتی تھی،
آپ کو بیوقوف بنانا میرے لیے مشکل تھوڑی تھا۔ آپ تو پہلے ہی میرے پیچھے پاگل تھے، اور پھر میرے باپ نے خود آپ کو میرے سامنے رکھا تھا۔ شروع میں مجھے بھی یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ آپ کے ساتھ رہنا، جھوٹا ڈرامہ محبت کا کرنا، آپ کو اپنی طرف مائل کرنا، یہ سب کچھ میرے لیے بہت مشکل تھا، اور مجھے یہ سب کچھ بہت برا بھی لگ رہا تھا۔ لیکن پھر جب میں اس دولت کو دیکھتی نا، اپنے آپ مجھے ہر چیز اچھی لگنے لگتی، اور پھر میں نے سنا ہے اس دنیا میں پیسے سے زیادہ اور کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بس پھر فیصلہ ہو گیا، آپ خود میرے پیچھے دیوانوں کی طرح گھومنے لگے، اور میں گھماتی رہی۔ لیکن اب جب آپ ساری حقیقت جان گئے ہیں تو مجھ سے یہ ڈرامہ مزید نہیں ہوگا۔ اب میں یہ سب کچھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آپ پلیز بابا سائیں سے بھی بات کر لیں اس بارے میں۔ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے طلاق میں، تو میں نہیں چاہتی کہ بعد میں کسی بھی طرح کی بدمزگی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں کہہ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید دارم سائیں اس کی سب باتوں کو مذاق میں لے رہا ہے، یا شاید ابھی وہ ان باتوں پر یقین نہیں کر پایا۔ اس کی ساری باتوں کے بدلے میں دارم سائیں کی مسکراہٹ کی دلکشی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ جانم سائیں، اتنا فضول کیسے بول لیتی ہو تم؟ میں جانتا ہوں تم بیوقوف ہو، لیکن مزید اپنی باتوں سے اس بات پر مہر لگانے کی کیا ضرورت ہے میری جان؟ ابھی کل رات ہی تو تمہارا یہ خوبصورت چہرہ میری وجہ سے سوجا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق ہے بار بار تم پر ہاتھ اٹھانے کا؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خوشی ملتی ہے تمہارے اس چہرے پر زخم دے کر؟ تم جانتی ہو کل تم پر ہاتھ اٹھا کر کتنا برا لگا ہے مجھے، تمہارے اس حسین چہرے پر اپنے ہاتھ کا نشان دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے، اس بات کا اندازہ بھی ہے تمہیں؟ مجھے عورت پر ہاتھ اٹھانے والے مرد پسند نہیں ہیں۔ درکل سے میں اس تکلیف میں جل رہا ہوں، مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے، یہ سوچ کر کہ جنگ میں جس کو مارنا تک جائز نہیں میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ لیکن تم ڈھیٹ وہی کی وہی ہو، ابھی تک وہی ساری بکواس کر رہی ہو۔ تمہیں نا میرے لاڈ پیار نے ضرورت سے زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ صحیح کہتے تھے سب لوگ، کچھ عورتوں کو اوقات میں رکھا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ پیار کی بولی ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر تمہاری جگہ یہاں کوئی مرد ہوتا نا تو اسے اس کی اوقات یاد دلا کر میں اسے سزا دے چکا ہوتا کہ وہ دوسری بار میرے سامنے سر اٹھا کر بات بھی نہ کر پاتا۔ لیکن تم تو تم ہو، بکواس کرتی رہو گی اور مجھے بار بار یہ غصہ کرنے پر مجبور کرتی رہو گی۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، بار بار تم پر ہاتھ اٹھا کر اپنی مردانگی دکھانے سے زیادہ میں تمہارے چہرے پر تیزاب پھینک کر تمہارا غرور توڑنا بہتر سمجھوں گا۔ اس نے بے حد نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات مکمل سننے کے بعد در نے بے اختیار سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جیسے اس کے لفظوں پر یقین نہ ہو۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھو دارم، میں اگر تمہاری نگاہوں سے گھائل ہو گیا سب گاؤں والے اپنا سردار کھو دیں گے۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اسے کمر کے پیچھے لاک کر کے وہ اسے ایک جھٹکے میں اپنے قریب کر چکا تھا۔ میں جب بھی تمہارے اتنے قریب آتا ہوں میری نگاہیں تمہارے لبوں میں قید ہو جاتی ہیں۔ تمہارے لبوں کو محبت سے چھونا میں اپنا حق سمجھتا ہوں۔ تمہارے وجود کو خود میں قید کرنے کا حق ہے مجھے۔ تمہیں چھونا، تمہیں محبت کرنا، تم میں کھو جانا یا تمہاری پناہوں میں مدوش ہو جانے کا حق ہے مجھے۔ تم نے خود دیا ہے دوسری بار نکاح کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کر کے۔ تم میری ہو اور تا قیامت میری ہی رہو گی۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تم کبھی مجھ سے دور جا سکتی ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے جانم سائیں، اس دنیا کا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جو تمہیں مجھ سے دور لے جائے۔ تمہارے چاروں طرف دارم سائیں ہے۔ اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھتے ہوئے وہ سرگوشی نما آواز کو اس کے لبوں پر حرکت دے رہا تھا۔ وہ لمحہ لمحہ اپنی چاہت اس پر لٹا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے سامنے اس کی پناہوں میں بے بس کھڑی اسے محسوس کر رہی تھی۔ اس کی باتوں سے، اس کے لہجے سے اسے خوف آ رہا تھا۔ اس کی دھمکی کافی اثردار ثابت ہوئی تھی۔ وہ اپنی کہے ہوئی باتوں سے نہ تو کبھی مکرا تھا اور نہ ہی کبھی پیچھے ہٹا تھا، لیکن پھر بھی دارم سائیں اسے اتنا خطرناک ہرگز نہیں لگا تھا جتنی خطرناک دھمکیاں اس نے دی تھیں۔ کیا آپ سچ میں میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیں گے؟
اس کے بے لگام لبوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ حیرانگی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ لہجے میں بے یقینی واضح تھی۔ اس کی گردن سے لب اٹھاتے ہوئے وہ مسکرا دیا تھا۔ جانم سائیں، میرا ایک اصول ہے، جو شخص میری تکلیف کی وجہ بنتا ہے میں اسے اپنی زندگی سے ہٹانے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا، اور اگر وہ شخص میرا قریبی ہو تو میں سب سے پہلے اس میں اس کوالٹی کو مٹاتا ہوں جو میرے لیے خاص ہوتی ہے۔ تمہارا یہ خوبصورت چہرہ میرے لیے بے حد اہم ہے، اور تمہارے اس چہرے کو دیکھتے ہوئے شاید میں تم پر ترس کھانے پر مجبور ہو جاؤں، کیونکہ تمہیں کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میں سچ میں تمہارے پیار میں پاگل ہوں اور تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو ہمیشہ تیار ہوں۔ میں شاید چاہ کر بھی تمہیں کوئی تکلیف نہ دے پاؤں، لیکن جو لوگ مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں اکثر کہتے ہیں کہ جس انسان سے مجھے سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے اسے میں نقصان پہنچاتا ہوں۔ میں تمہیں ڈرا نہیں رہا، بس یہ بتا رہا ہوں کہ زندگی میں جتنی تکلیف تم نے مجھے دی ہے آج تک کوئی بھی نہیں دے پایا۔ میں سچ میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر انجانے میں مجھ سے ایسا کچھ ہو جائے تو گلہ مت کرنا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، جبکہ در حیرانگی سے اسے سن رہی تھی۔ ارے یار، تم تو سچ میں ڈر گئی، مذاق کر رہا ہوں، میں اتنا بھی ظالم نہیں ہوں۔ میں یار ایک عام سے گاؤں کا عام سا سردار ہوں۔ اس کے گال تھپتھپاتا وہ مسکراتے ہوئے شاور لینے چلا گیا، جبکہ اس کے انداز نے در کو سچ میں خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ ایسا لگتا تو نہیں تھا، اور نہ ہی ان 5 مہینوں میں در نے کبھی اس کا اس طرح کا کوئی روپ دیکھا تھا۔ وہ تو بہت محبت کرنے والا، پیار سے رکھنے والا انسان تھا۔ اس طرح کا لب و لہجہ اس نے در کے سامنے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا تھا۔ انہیں کیا لگتا ہے ان کے تیزاب والی دھمکی سے ڈر کر میں چپ ہو کر بیٹھ جاؤں گی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ یہ کتنے پانی میں ہیں میں بہت بہتر طریقے سے جانتی ہوں۔ خیر، مجھے موم سے بات کرنی چاہیے اور انہیں بتا دینا چاہیے کہ دارم کو سب کچھ پتہ لگنے کی خوشی میں ریلیکس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آدمی اتنا سیدھا ہرگز نہیں ہے جتنا ہم سوچ رہے ہیں۔ ایک بات جو دارم کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے ان 5 مہینوں میں سمجھی تھی وہ یہ تھی کہ دارم کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنا فون اٹھانے جا رہی تھی کہ پیچھے بیڈ پر دارم سائیں کا فون بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا اور پھر موبائل کی جانب بڑھتے ہوئے اس کا موبائل اٹھایا۔ کسی انصر کا فون آ رہا تھا۔ وہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنے موبائل کی جانب متوجہ ہوئی، لیکن فون دوبارہ سے بجنے لگا اور مسلسل بجتا ہی چلا گیا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھانے کا ارادہ کیا، کیونکہ دارم سائیں کا شاید جلدی باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دارم سائیں، آپ کے حکم کے مطابق تنویر کی گاڑی کو آگ لگا دی ہے۔ اس کی لاش کو پہچانا کسی کی بس کی بات نہیں، لیکن میرے دماغ میں ایک سوال تھا دارم سائیں، برا مت منائیے گا، تنویر تو آپ کا بہترین دوست تھا، آپ تو اس سے بہت محبت کرتے تھے، تو آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ آپ نے اسے سیدھا جہنم رسید کر دیا؟ معاف کیجیے گا سائیں، میں آپ کی ذاتیات میں دخل اندازی کر رہا ہوں، لیکن آپ تنویر کو اپنا سب کچھ مانتے تھے، سب سے وفادار ساتھی کہتے تھے، تو آپ نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ حیرانگی سے انصر کے الفاظ سن رہی تھی، جب اچانک اس کے ہاتھ سے فون کسی نے لے لیا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جو فون کان سے لگائے اس کو دیکھتے ہوئے فون پر انصر کی بات سن رہا تھا۔ وہ میرے لیے کتنا عزیز تھا یہ میں تم سے بہتر جانتا ہوں انصر۔ دھوکہ دینے والوں سے نفرت ہے مجھے، چاہے دھوکہ دینے والا میرا خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، یا پھر اس کے ساتھ دل کا گہرا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ در کے چہرے کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے ہوئے وہ بے حد مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اپنے جگری دوست کو قتل کروا آیا تھا۔ اس کا دھوکہ اور در کے دھوکے سے برا نہیں ہوگا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی اس کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ اس میں نہ تو اس کے سامنے سے ہلنے کی ہمت پیدا ہو رہی تھی اور نہ ہی کچھ بولنے کی، یہاں تک کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کی بے باک حرکتوں کو روک پاتی۔ فون بند کرتے ہوئے دارم آہستہ سے مڑ کر آئینے کے سامنے جا رکا، جبکہ وہ بت بنی کھڑی اسے بال
سکھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ کون سے خوابوں کی دنیا میں جی رہی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اس گاؤں کا سردار تھا، یعنی کہ سیاست کا چلتا پھرتا چال باز۔ اس کرسی کو کیا اس نے خیرات میں حاصل کیا تھا جو وہ اتنی بے فکری سے اس کی ہر بات کو نظر انداز کر رہی تھی؟ اس کی ہر بات، ہر دھمکی جسے وہ تھوڑی دیر پہلے تک کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی، اس فون کال کے بعد وہ اس کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے عام انسان سمجھ کر غلطی کر رہی تھی۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ اب اسے اس سے سچ میں ڈر لگ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے جگری دوست کو آگ لگا کر مار سکتا تھا تو اس پر تو صرف تیزاب پھینکنے کی بات کی تھی۔ اگر اس کی جان لینا اس کے لیے بڑی بات نہ تھی تو اپنی بیوی پر تیزاب پھینکنا کوئی بڑی بات تھی؟ وہ بال بنا کر اس کی طرف واپس آیا جو کب سے آئینے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ کسی ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کی پناہوں میں آ گئی۔ بنا کسی مزاحمت کے اس کے بازو میں قید وہ اس کے چہرے کے پیچھے دوسرا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جو وہ اس سے کافی عرصے سے چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے انداز پر اور دلکشی سے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا، اس کے بالوں پر بوسہ دیتا پیچھے ہٹا۔ جانم سائیں، تمہارا یہ روپ بہت حسین ہے۔ میں آج رات اس میں پوری طرح کھو جانا چاہتا ہوں۔ جب تک میں واپس نہ آؤں تم چینج مت کرنا، اور اگر تم نے چینج کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، فضول میں چہرے پر میک اپ مت کرنا۔ تمہاری لپسٹک کا ٹیسٹ مجھے پسند نہیں ہے۔ ان سب کے بغیر بھی تم دارم شاہ کے دل میں بستی ہو۔ وہ پیار سے اس کے لبوں کو ایک بار پھر سے چومتا، اسے چھوڑتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے جانے پر ذرا سا ریلیکس ہوئی تھی، لیکن اس کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ دوبارہ الرٹ ہو گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اچانک ہی اس سے بہت زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ جانم سائیں، اپنے دماغ سے فضولیات نکال دو۔ دارم شاہ صرف زندگی میں نہیں بلکہ موت تک ساتھ نبھانے والوں میں سے ہے، اور تمہارا اور میرا رشتہ تو ہے ہی قیامت تک۔ ساری زندگی ایک ساتھ رہیں گے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ چاہت تھی، جبکہ آنکھوں میں وارننگ، جسے در بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ سنو پیاری سی لڑکی، مہندی سے ہاتھ کی ہتھیلی کے بیچ میں چھپا کر نام لکھنا ساحر سائیں کا۔ وہ ڈھونڈتے رہ جائیں اور نام نہ ملے۔ زاوش کافی ایکسائٹڈ سی بیٹھی مہندی لگوانے میں مصروف تھی، جبکہ اس کی پٹر پٹر زبان دیکھ کر 2 بار تو اماں سائیں اسے بے شرم کہہ کر جا چکی تھیں، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ وہ اپنی شادی کے ہر موومنٹ کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، اور وہ ایسا ہی کر رہی تھی، سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنی شادی کے اس دن کو بیسٹ بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ثنا کو تو اس پر رشک آ رہا تھا، اتنی دلیری سے سب کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنی کرنا صرف زاوش کے ہی بس کی بات تھی۔ پارلر والی لڑکی نے ایک نظر اس کو دیکھا، شاید وہ اسے اپنی شادی سے بہت زیادہ خوش لگی تھی، اور اس میں تو کوئی شک نہیں تھا، وہ سچ میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی، اور اپنی خوشی کو اپنے مسکراتے چہرے پر سجائے وہ بے حد مطمئن تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا ماشاءاللہ کہے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی بنسبت ثنا خاموش تھی۔ ثنا کا صرف نکاح تھا، وہ بھی فون پر۔ شادی تقریباً 6 ماہ کے بعد قرار پائی تھی، جب سارا پھپھو سائیں کے شوہر بالکل ٹھیک ہو کر خود اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کریں گے۔ ثنا کو بھی عارش کو سمجھنے کا اچھا موقع مل چکا تھا۔ عارش اس کا کزن تھا جس کے ساتھ بچپن سے ہی اس کی بہت دوستی تھی۔ پھپھو سائیں نے ہمیشہ اسے عارش کے لیے سوچا تھا، اور عارش خود بھی اس کے لیے جذبات رکھتا تھا۔ کل رات عارش کا اسے فون بھی آیا تھا، لیکن شاید فطرتی شرم و حیا کی وجہ سے اس کا فون نہیں اٹھا پائی تھی۔ ثنا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ فون اٹھا کر اس سے کیا بات کرے گی۔ عارش تو ہمیشہ سے ہی اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرتا آیا تھا، لیکن اب جب 2 دن بعد نکاح ہونے والا تھا وہ بہت زیادہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ جب عارش نے آج سے تقریباً 6 سال پہلے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، تب ثنا کو اس کا اظہار اتنا برا لگا تھا کہ وہ کافی بے باکی سے کہہ چکی تھی کہ وہ دارم سائیں سے محبت کرتی ہے، اور عارش اس کی زندگی کی کتاب میں کہیں بھی شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ دن عارش کے لیے کافی تکلیف دہ تھا۔
وہ اس دن واپس چلا گیا تھا، لیکن اسے یاد تھا اس نے کہا تھا اللہ کرے تمہیں دارم سائیں کبھی نہ ملے اور تم میری ہو جاؤ۔ ہاں میں جانتا ہوں میں تمہیں بددعا دے رہا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں میں خود غرضی سے کام لے رہا ہوں، لیکن کیا کروں، اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنے کا حوصلہ بھی نہیں ہے مجھ میں۔ ہاں نہیں ہوں میں اتنا مضبوط۔ عارش شاہ ایک عام سا شخص ہے جو ایک بے حد خاص لڑکی سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے۔ کل تک یہ ساری باتیں اسے بہت غصہ دلاتی تھیں، لیکن اب عارش کو ہی سوچے جا رہی تھی، اس کی باتوں پر، اس کے انداز پر مسکرا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اچانک ہی اسے عارش کی ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس رشتے کو وقت دینا چاہتی تھی۔ وہ اتنی جلد اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سب ماں باپ کی طرح اس کے ماں باپ بھی اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ ہی کر رہے تھے، اسی لیے وہ خاموشی سے سر جھکائے ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ لیکن زاوش سر جھکا کر بیٹھنے والوں میں سے تھوڑی تھی، وہ تو مسز زاوش ساحر شاہ تھی۔ اسے اپنی شادی کا ایک ایک لمحہ خاص بنانا تھا، جس کے لیے وہ خود ہی کوشش کر رہی تھی۔ ارے ارے چھوٹا لکھو نا، بالکل چھوٹا چھوٹا، ساحر سائیں ڈھونڈ نہ پائیں، کم از کم ان کو اپنا نام ڈھونڈنے میں 1 گھنٹہ تو لگنا چاہیے۔ وہ ایک بار پھر سے پارلر والی کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ ثنا ادی، زرنیش ادی اور سنان ادا سائیں واپس آئے ہسپتال سے۔ ثنا باہر سے ہو کر آئی تو زاوش نے اس سے سوال کیا، جس پر اس نے نہ میں سر ہلایا تھا۔ پتہ نہیں اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے، بے ہوش ہو گئی تھی۔ سنان سائیں تو پاگل ہو رہا تھا اس کے پیچھے، اسے لے کر اسپتال چلا گیا تھا، جبکہ سب پیچھے پریشان تھے۔ جہاں گھر میں مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا، وہیں زرنیش کی پریشانی بھی ہر کسی کے چہرے پر تھی۔ مسکان نہ جانے زرنیش سے کیا کیا بات کر رہی تھی، اس کے لڑکھڑاتے قدموں کو تو وہ نوٹ ہی نہیں کر پائی۔ اسے یاد تھا اس نے اس سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا جسے سن کر اسے جھٹکا لگے یا وہ بے ہوش ہو جائے۔ پھر نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ سنان سائیں کا پاگل پن دیکھ کر مسکان کو اندازہ ہو گیا تھا وہ اس کے لیے ضرورت سے زیادہ اہمیت وہ لڑکی رکھتی ہے، اور وہ خود بھی اسے صاف الفاظ میں بتا چکا تھا کہ وہ زرنیش سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس کے پیچھے یوں دیوانوں کی طرح پریشان ہو جائے گا، یہ اس نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ کیا ہوا، آپ بار بار دروازے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہاں ہوں، وہ چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتے ہوئے بولی، تو ساحر نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو نگاہ نیچے کیے ہوئے اس سے شرمانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بے باک حرکتوں کو سوچ کر اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کہاں اس طرح کی حرکت کرنا۔ ساحر نفی میں سر ہلاتا پیچھے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا جو کوئی بھی ہوگی گھر سے باہر نکل چکی ہوگی، کیونکہ دروازے سارے لاک تھے، نہ تو اس طرح کوئی اندر آ سکتا تھا اور نہ ہی باہر جا سکتا تھا۔ گھر کی کسی بچی پر وہ اس طرح کی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کون ہو سکتی ہے، وہ آسانی سے پتہ لگا سکتا تھا، کیونکہ اس لڑکی نے ہاتھ پر مہندی نہیں لگائی ہوئی تھی، جبکہ گھر میں فنکشن آج ہی ہوا تھا تو سب کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ وہ کون ہو سکتی ہے، وہ آسانی سے پتہ کر سکتا تھا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے گھر کے اندر کی لڑکی نہیں ہے۔ یقیناً اس طرح کی بیہودہ حرکت کسی ملازمہ نے کی تھی، اور اس ملازمہ کی بھی عقل وہ صبح ہی ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی توجہ کی مکمل حقدار بھی تھی۔ اماں سائیں نے کہا تھا آپ شادی کے پکوان میں سے کچھ نہیں کھائیں گے، اسی لیے انہوں نے رات کو آپ کے لیے کباب بنائے تھے اور مجھے کہا تھا میں فرائی کروں۔ تھوڑا وقت لگے گا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، زرنیش کا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت خیال رکھوں گا، میں بالکل کوئی لاپرواہی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس سے مل سکتا ہوں؟ وہ کافی بے چین لگ رہا تھا، اور اس کی بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گئی۔ جی آپ جائیں ان سے مل لیں، تب تک میں آپ کی رپورٹس اور ڈسچارج پیپر تیار کروا دیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اسے اجازت دیتی آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ سنان سائیں تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی خاموشی سے چھت کو دیکھ رہی تھی، جب نظر دروازے پر اٹھی۔ مبارک ہو ہونے والی بیبی کی ماما سائیں، آخر آ ہی گئی وہ خوشخبری جس کا ہم 5 مہینوں سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتا اس کے ماتھے پر لب رکھ کر مبارکباد دینے لگا تو زرنیش مسکرائی، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو ہونے والے بابا سائیں۔ وہ شرماتے ہوئے سر جھکا کر بولی، تو بے حد
خوبصورت سی چمک اس کے چہرے پر آ گئی تھی۔ سنان نے آہستہ سے اسے تھام کر اسے سینے سے لگا لیا۔ زرنیش، میں بہت خوش ہوں، بہت 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 زیادہ خوش ہوں۔ میں اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہا۔ ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ میں اسے بہت پیار دوں گا، اس کا بہت خیال رکھوں گا۔ اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے وہ اپنی خوشی اس پر ظاہر کر رہا تھا، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک انکہی سی چبھن بھی تھی جس کا نام مسکان تھا۔ وہ مسکان کو جلد سے جلد اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا چاہتا تھا۔ اپنی خوشیوں میں اس کا کالا سایہ ہرگز نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ اتنی بڑی خوشخبری کے ساتھ زرنیش کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ لمحات ان کی خوشیوں کے تھے جن میں وہ مسکان کے نام کا غم شامل نہیں کر سکتا تھا۔ میں جانتی ہوں سنان سائیں، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ اس خوشخبری کا انتظار ہمارے گھر والوں کو بھی تھا۔ تو چلیے اب واپس چل کر یہ خوشخبری سب کو سناتے ہیں۔ ادا سائیں اور زاوش کو شادی کی خوشیوں میں اس خوشی کے مزید رنگ بھر دیتے ہیں۔ کیا ہوا دارم سائیں؟ سنان سائیں کا فون آیا تھا۔ زرنیش اب کیسی ہے؟ دارم سائیں تھوڑی دیر پہلے فون لے کر باہر نکل گیا تھا تاکہ وہ مہمانوں سے ذرا دور ہو کر ان سے بات کر سکے۔ زرنیش کی پریشانی سب کو ہی ہو رہی تھی کہ اچانک ہو گیا اسے۔ اس کا فون آنے پر جہاں دارم پریشانی سے کمرے سے باہر نکلا تھا، وہیں چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے ہوئے واپس آیا تھا۔ تیاری کیجیے مما سائیں، سنان سائیں اور زرنیش تھوڑی دیر میں ہی واپس آ رہے ہیں آپ کے خاندان کی پہلی خوشخبری کے ساتھ۔ اس نے مسکراتے ہوئے مناسب الفاظ میں انہیں خوشخبری سنائی تو وہ بھی مسکرا کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے مبارکباد دینے لگی۔ آخر وہ بھی تو ماموں سائیں بننے والا تھا۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت خبر سنائی ہے تم نے، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ کہیں سے تو کوئی خبر ملی اس خاندان کے وارث کی۔ اب تم بتاؤ تم کب تک خوشخبری سنا رہے ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگے۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے سرمد شاہ ابھی کافی خوش اور مطمئن لگ رہے تھے، لیکن ان کے اگلے سوال پر دھرم سائیں کے ساتھ ان کے لب بھی سکڑ گئے۔ ان کی بیٹی جو اس خاندان میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ کہاں اس سے اس طرح کی کوئی خوشی کی امید کرتے۔ کاش ایسا کچھ ہو جاتا، لیکن ان کی بیٹی تو ہر امید توڑ چکی تھی۔ بابا سائیں آپ فکر نہ کریں، جلد ہی آپ کو دوسری خوشخبری بھی ملے گی، لیکن میرے خیال میں پہلے ہمیں اس خوشی کو انجوائے کر لینا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں مطمئن کرتا پھر سے کاموں میں مصروف ہو گیا، جبکہ سرمد شاہ اس کے شکر گزار تھے کہ اب تک اس نے ان کی بیٹی کا پردہ رکھا ہوا تھا۔ گھر میں ان کا گرینڈ ویلکم ہوا تھا۔ دلہن صاحبہ مائیوں کا پردہ بھلائے ہوئے لہنگے میں سب کو مٹھائی کھلانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی شرم کر لو لڑکی، ابھی ساحر سائیں آنے والے ہوں گے اور تم کیسے منہ پھاڑ کے دروازے پر کھڑی ہو؟ جاؤ اندر جا کر پردہ کرو، اماں سائیں نے سختی سے کہا، جس پر سارے مسکرا دیے تھے، جبکہ ڈھول باجوں کے ساتھ زرنیش کو گھر میں ویلکم کیا جا رہا تھا۔ اس خاندان کی پہلی خوشخبری تھی جو سب کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تو کیا ہو گیا اماں سائیں؟ ساحر سائیں بھی میرا دیدار کر لیں گے اور میں بھی انہیں دیکھ لوں گی۔ ویسے بھی 2 دن کے بعد ہماری شادی ہوگی اور پھر تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھنی ہے۔ وہ ثنا کے پاس کھڑی بہت کم آواز میں بولی تھی۔ اس کی آواز میں شرارت صاف جھلک رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر ثنا بھی مسکرا دی۔ اگر تو اس کی بات تائی اماں سائیں کے کانوں میں پڑ جاتی تو اب تک ایک زبردست سی فلائنگ چپل اس کو لگ چکی ہوتی۔ ابھی وہ اپنی ہی باتوں میں لگی ہوئی تھی جب سامنے سے ساحر سائیں آتا نظر آیا۔ ماشاءاللہ میرا سائیں اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، اور اس کی اس بے اختیاری پر سب نے اسے بے اختیار دیکھا تھا۔ وہ اتنی بلند آواز میں بولی تھی کہ اس کا یہ لفظ سب نے سنا تھا۔ سب اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ کسی کو بھی اس طرح کے الفاظ کی امید نہیں تھی۔ اس کی خواہش پر آج اس نے واسکٹ اور خصہ پہن لیا تھا۔ ساحر سائیں خود بھی اس کی بے ساختہ آواز پر شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا، جبکہ زاوش نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ ساحر سائیں پیارے نہیں لگ رہے، بلکہ ان کی واسکٹ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ بلکہ نہیں، میرا مطلب ہے خصہ پیارا لگ رہا ہے۔ اس نے شرمندگی سے بچنے کے لیے بہانہ بنانے کی کوشش کی تھی، جبکہ اس کی بھوکلاہٹ پر پہلے دارم کا اور پھر سنان کا کہا بلند ہوا، جس کے ساتھ سب کے چہروں پر دبی مسکراہٹ آ چکی تھی۔ ساحر سائیں تو شرمندہ ہوا ہی تھا، لیکن سب کو ہنستے دیکھ کر وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح ہنس دیا تھا۔ آخر اس نے اپنی پرائیویٹ پراپرٹی کو کمنٹ کیا تھا، کون سے کسی کے بندے پر کیا تھا۔ زرنیش کی خوشی کے ساتھ ہی سارا گھر دوبالا خوشیوں کا
لطف اٹھا رہا تھا۔ مہندی کی رسم خوب دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ اپنے بچگانہ انداز کی وجہ سے زاوش پردے کا تکلف ختم کر چکی تھی، اسی لیے دونوں کو ساتھ بٹھا کر ہی رسم ادا کی گئی تھی۔ اس کے بالکل قریب بیٹھی سجی سنوری زاوش اس کا دل بے اختیار کرنے کے لیے کافی تھی۔ ہر تھوڑی دیر میں وہ کبھی اپنی چوڑی کھنکاتی تو کبھی غصے میں دبے نازک پیر کو حرکت دیتے ہوئے پاسے چھنکاتی، اپنی جانب متوجہ کرتی۔ اس کی حرکتوں پر وہ ہر تھوڑی دیر بعد مسکرا دیتا تھا۔ اس کی یہ معصوم سی شرارتیں اسے آج سے پہلے کبھی اتنی اچھی نہیں لگی تھیں۔ وہ اس کی توجہ چاہتی تھی۔ کتنا خوبصورت احساس تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کھولا تو ساحر نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو، جو اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے نہ جانے اسے کیا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں رات کو آؤں گا اپنا نام تلاش کرنے، تمہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم آج کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ایسا کرنا کہ میرے لیے تعریف کے الفاظ جمع کر لینا۔ اگر سب کے سامنے تم مجھے کمپلیمنٹ دے سکتی ہو تو پھر اکیلے میں تو میں تم سے مزید اچھے کی امید رکھتا ہوں۔ خیر یہ ساری باتیں رات کے لیے رکھتے ہیں، رات کو میں آپ سے نہیں مل سکتی، آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ ثانیہ سوتی ہے۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کہیں وہ رات اس کے کمرے میں ہی نہ آ جائے۔ تو میں نے کب کہا کہ میں تمہارے روم میں آؤں گا؟ ایسا کرنا تم میرے روم میں آ جانا۔ وہ شرارتی نظروں سے اس کے حسین سراپے کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے پہلے اس کی فرمائش سنتی پریشانی سے بولی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھتا تائی سائیں سے بات کرنے لگا۔ تائی اماں سائیں، مجھے بہت ضروری کام ہے، رات کو لیٹ آؤں گا تو پلیز میرے لیے کھانے کا انتظام کر دیجیے گا۔ بلکہ نہیں، آپ تو کافی تھکی ہوئی ہیں، ایسا کیجیے زاوش کو کہیے گا کچھ بنا دے، باقی جب میں آؤں گا خود ہی دینے کے لیے کہہ دوں گا۔ وہ اپنی بات ختم کرتا تیزی سے اس کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ کل شادی تھی، اس طرح سے مہندی کی رات ملنا عجیب تو تھا، لیکن یہ تو گھر کی ہی بات تھی، اور پھر کون سا زاوش یہ کام پہلی بار کرنے والی تھی، اسی لیے وہ مطمئن ہو کر مسکرا دی تھیں۔ لیکن پھر انہیں اپنی لاڈلی پر ترس بھی آ رہا تھا، جو تقریباً 2 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو لڑکیوں، زاوش کو اندر لے جاؤ، اور بیٹا سائیں تم بھی چینج کر کے تھوڑی دیر آرام کر لو۔ ساحر سائیں باہر گئے ہوئے ہیں، کسی ضروری کام کے لیے، رات کو لیٹ آئیں گے تو انہیں کھانا بھی دینا ہوگا۔ زاوش حیرانگی سے اپنی اماں سائیں کو دیکھ رہی تھی، جو اسے اتنی محبت سے مخاطب تھیں، ورنہ وہ کہاں اپنی بیٹی کو اتنے پیار سے بلاتی تھیں۔ لگتا ہے بیٹی پرائی ہونے کا زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت دکھ انہیں بھی تھا۔ اماں سائیں، آپ میری شادی کی وجہ سے اداس ہو رہی ہیں؟ پلیز آپ اداس مت ہوں، میں کون سا یہاں سے کہیں جانے والی ہوں، میں تو ہمیشہ ہی آپ کے سر پر مسلط رہوں گی۔ وہ پورے دانت کھولے انہیں دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی، جبکہ اس کا یوں دانت نکال کر دلہن کے روپ میں ہنسنا اماں سائیں کو ہاتھ جوتے کی طرف لے جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ذری اسے لے کر جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ اسی روپ میں یہ مجھ سے مار کھا لے، اماں سائیں نے سختی سے کہا تو اس کے دانت اپنے آپ بند ہو گئے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، آپ لوگ مجھے کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائے ہیں۔ کوئی پیار نہیں کرتا مجھ سے، میری رخصتی ہوگی تب بھی آپ نہیں روئیں گے، کہیں گے اچھا ہوا مصیبت سے جان چھوٹی۔ وہ ایموشنل ہونے لگی تھی، اور اس کی اتنی ایموشنل تقریر پر انہوں نے فوراً زرنیش کو دیکھا تھا، اور زرنیش فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی جانب لے گئی، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی وہ اس مہندی کے روپ میں، حسین روپ میں اماں سائیں کے جوتے کا نشانہ بنے۔ وہ کسی ضروری کام کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی شہر کی طرف جاتے ہوئے اس نے زاوش کے لیے گفٹ لینے کا سوچا تھا، اور پھر اس کے ساتھ سے ایک اور کام بھی یاد آ گیا تھا، جسے نپٹانے میں اسے رات کے 2 بج گئے تھے۔ اس نے مکان میں قدم رکھا تو پیچھے سے اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی، جب تھوڑی ہی دیر کے بعد آواز اسے اپنے بے حد قریب سنائی دی۔ اس کا ہاتھ اس کے گرد لپٹتی وہ اس کی پیٹھ پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ وہ پیچھے کو جھکا ہوا حیرانگی سے زاوش کا یہ انداز محسوس کر رہا تھا۔ وہ زاوش سے اس حد تک بے تکلفی کی امید نہیں کر سکتا تھا۔
ابھی تکلف کے پردے اتنے بھی نہیں گرے تھے، لیکن پھر بھی وہ کوئی غیر نہیں تھی، اس کی محرم تھی۔ اس کا ہر انداز اسے اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے اس نے باہر سے آتی روشنی میں اس کا ہاتھ دیکھا، لیکن اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ حیرت سے مڑ کر اسے دیکھنے ہی لگا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی کچن سے باہر بھاگ گئی تھی۔ کوئی کچن سے باہر کی جانب نکلا تھا جب اچانک سامنے سے زاوش اتنی زور سے اس سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مہندی سے بھرے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ تھی، جبکہ سامنے کھڑا ساحر سائیں کبھی اس کی شرم و حیا سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھتا تو کبھی باہر کی جانب۔ کیا ہوا؟ آپ بار بار دروازے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو یہاں ہوں۔ وہ چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ساحر نے مسکرا کر اسے دیکھا، جو نگاہ نیچے کیے ہوئے اس سے شرمانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی دیر پہلے والی بے باک حرکتوں کو سوچ کر اس نے خود پر لعنت بھیجی تھی۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کہاں اس طرح کی حرکت کرنا۔ ساحر نفی میں سر ہلاتا پیچھے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا جو کوئی بھی ہوگی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ دروازے سارے لاک تھے۔ نہ تو اس طرح کوئی اندر آ سکتا تھا اور نہ ہی باہر جا سکتا تھا۔ گھر کی کسی بچی پر وہ اس طرح کی حرکت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو وہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ آسانی سے پتہ لگا سکتا تھا، کیونکہ اس لڑکی نے ہاتھ پر مہندی نہیں لگائی ہوئی تھی۔ جبکہ گھر میں فنکشن آج ہوا تھا تو سب کے ہاتھ مہندی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ وہ آسانی سے پتہ کروا سکتا تھا۔ یہ تو وہ جانتا تھا، وہ جو کوئی بھی ہے گھر کے اندر کی لڑکی نہیں ہے۔ یقیناً اس طرح کی بیہودہ حرکت کسی ملازمہ نے کی تھی، اور اس ملازمہ کی بھی عقل وہ صبح ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی توجہ کی مکمل حقدار تھی۔ اماں سائیں نے کہا تھا آپ شادی کے پکوان میں سے کچھ نہیں کھائیں گے، اسی لیے انہوں نے رات کو آپ کے لیے کباب بنائے تھے اور مجھے کہا تھا میں فرائی کروں۔ تھوڑا وقت لگے گا، آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی کر دوں گی۔ وہ فریج کی جانب بڑھتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی، جب اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کے قریب، اپنی آنکھوں کے قریب لے جا کر اس کی مہندی کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ اچانک ہونے والی افتاد پر وہ گھبرا سی گئی تھی۔ ساحر سائیں، اس نے بڑی مشکل سے اسے پکارا تھا، جو اس کی خوشبو کو محسوس کرنے میں پوری طرح سے مگن تھا۔ ہاں بولو۔ اس کے پکارنے پر وہ اس کا معصوم سا چہرہ دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے میں اتنی معصومیت تھی، حالانکہ اس کی حرکتیں بالکل بھی معصوموں والی نہیں تھیں۔ کھانا بنانا ہے، اس نے بے حد کم آواز میں کہا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کھانا کھانے کے لیے یہاں بلایا ہے؟ وہ اسے دیکھتا دلکش مسکراہٹ لبوں پر لیے پوچھنے لگا۔ تو پھر؟ وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بے ساختہ پوچھ بیٹھی۔ تو پھر یہ کہ میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ وقت گزار سکوں، تمہاری مہندی کی خوشبو کو محسوس کر سکوں، آج دن میں تم کیسی دلکش لگ رہی تھی وہ تمہیں بتا سکوں۔ اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھتے ہوئے وہ بے ساختہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی بے اختیار حرکت پر زاوش نے آہستہ سے اپنی پلکیں گرا لی۔ جلدی آؤ، چھت پر انتظار کر رہا ہوں، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگا۔ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ چھت پر کیوں؟ کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ چلو وقت ضائع مت کرو، جلدی سے اوپر آ جاؤ۔ وہ اسے آنے کا کہتا خود وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ نروس سی اس کے پیچھے پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا یہ نشئی سائیں چھت پر کیوں لے کر جا رہا ہے، جبکہ بات تو وہ یہیں پر کر چکے تھے۔ اب چھت پر کون سی باتیں کرنی تھیں؟ چلو یہ تو اچھا ہو گیا کہ وہ کھانا باہر سے کھا کر آیا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا روٹیاں بنا کر اپنی مہندی خراب کرنے کا۔ وہ اپنی شادی کا ایک ایک لمحہ بے حد حسین بنانا چاہتی تھی، اور اپنی مہندی تو بالکل خراب نہیں کر سکتی تھی، اور شاید اس بات کا خیال اسے بھی تھا، تبھی تو آج پہلی بار کھانا باہر سے کھا کر آیا تھا۔